بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الأمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ جس کے فضل و احسان سے اور اس کی توفیق سے آج ماہ رمضان میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے، ورنہ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اور اس بار وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یا تو وہ انتقال کر گئے ہیں یا پھر وہ بیمار ہیں جس کی وجہ سے وہ کوارنٹائن میں یا آئسولیشن وارڈ میں شفٹ کر دیے گئے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہ وعافاہ۔ اللہ ہم تمام کو اس بیماری سے اور اس بلا سے محفوظ رکھے، اور رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس کی آمد سے اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو اور بالخصوص مسلمانوں کو اس بیماری سے اور اس شر سے بچائے رکھے۔ محترم حاضرین اور ناظرین، آج ساری دنیا میں مسلمان اس بات کو لے کر بہت پریشان ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ چکا اور ہم اپنی عبادتیں مسجد میں جا کر نہیں کر پا رہے ہیں، ہم گھروں میں نماز ہمیں ادا کرنا پڑ رہا ہے، تو رمضان المبارک کا جو لطف تھا، جو جوش و خروش تھا، وہ باقی نہیں رہا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آزمائش کی گھڑی ہے، یہ ایک مصیبت کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ اگر آج ہمیں مسجدوں سے روکا جا رہا ہے تو اس میں بھی ایک مصلحت ہے۔ جیسے ایک مثال میں عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دیا کرتا ہوں کہ اگر آج ہمیں مسجد سے روکا گیا ہے اس بنا پر کہ یہ ایک بیماری عام ہے اور پھیلنے والی بیماری ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس سلسلے میں بڑی واضح ہدایات، جو کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد کو آتے ہیں ان لوگوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس لحاظ سے پیاز کھانے والا یا لہسن کھانے والا مسجد نہ آئے۔ آپ اس حدیث پر غور کریں کہ یہ پیاز کی بدبو یا لہسن کی بدبو یہ ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی مر جائے یا جس سے کوئی بیمار ہو جائے، یہ ایک تکلیف پہنچانے والی بو ہے۔ تو ایسے شخص کو جب مسجد سے روکا گیا ہے جبکہ پرٹیکولر پتہ ہے کہ وہ کھایا ہوا ہے، اور یہاں یہ بیماری عام ہے، نہیں جانتے کہ یہ بیماری کس کس کو لگی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں سارے لوگوں کو اگر مساجد سے دور رکھا جا رہا ہے تو لوگوں کو ہرگز بدگمان نہیں ہونا چاہیے، یا اس بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھروں سے دور کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ ہر شر میں خیر کا پہلو تلاش کرنا ایک مومن کی علامت ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ اس کو دوسرے ناحیے سے دیکھیں کہ اگر ہمیں مسجدوں سے روکا گیا ہے تو ہم اپنے گھر کو ہی کیوں نہ مسجد بنا دیں۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی تھی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں نماز بھی نوافل کا اہتمام کرو یا سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، تو ہم نے اب تک اپنے گھروں کو مسجد نہیں بنائی تھی، تو ایک موقع ملا ہے ہم کو کہ ہم اپنے گھروں کو بھی مسجد بنا دیں۔ تو اس اعتبار سے مساجد بند نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ لوگوں کے گھر جب مسجد بن جائیں گے تو مسجد کی یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔
دوسرا مسئلہ جو تراویح کے سلسلے میں ہے، میں اپنے اصل موضوع تفسیر پر آنے سے پہلے اس کی وضاحت بہت ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا یہ سوال آج مجھے آیا ہے اور کئی لوگوں نے واٹس ایپ پر بھی سوال کیا ہے، کال کر کے بھی سوال کیا ہے کہ لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس حافظ صاحب کا اہتمام نہیں ہے کیونکہ گھروں کے اندر حافظ صاحب نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز کیسے ادا کی جائے؟ تو بہت سے لوگ آن لائن جس طرح درس حاصل کر رہے ہیں اس طرح سمجھتے ہیں کہ لوگ وہ آن لائن کے ذریعے سے نماز کی بھی اقتدا کر لیں۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، چونکہ اقتدا کے لیے ضروری ہے کہ امام اور مقتدی دونوں ایک جگہ ہوں، دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے۔ اب اگر آن لائن حرم کی کوئی تراویح چل رہی ہے، آپ اس کو فالو کر کے نماز پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد توحید سے اگر تراویح ہو رہی ہے مثال کے طور پر، آپ اگر اس کو فالو کر کے نماز پڑھنا چاہیں نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آن لائن ہم جو ہے نا کسی کی قرات سن کر نماز پڑھ لیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اب جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، جنہیں کچھ سورے یاد ہیں، وہ خود سے امامت کریں، پیچھے مرد حضرات کی صف ہو، ان کے پیچھے خواتین کی صف ہو۔ اس اعتبار سے ہر لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز کا اہتمام کریں۔ اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ پوری بلڈنگ والے یا پورے کمپلیکس والوں کو ایک ہال میں جمع کر کے یا سیلر میں جمع کر کے نماز ادا نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مساجد سے جو روکا گیا ہے وہ سوشل ڈسٹنس کے لیے روکا گیا ہے۔ اگر آپ پھر وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ڈسٹنسنگ نہیں رہے گی، باقی نہیں رہے گی، پھر سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیلر کے اندر یا کہیں چھت کے اوپر جو ہے لوگوں کی ایک جماعت، 3-4 بلڈنگ والے یا آپس میں کمپلیکس والے سب مل کر جو امامت کر لیں، نماز قائم کر لیں، کسی ایک امام صاحب کو یہ کر لیں۔ غلط طریقہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اپنے اپنے طور پر خود ہی امام بن جائیں، گھر میں خود ہی نماز ادا کریں۔ اب اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مرد حضرات کو قرآن یاد نہیں ہے، تو کیا خواتین امامت کر سکتی ہیں؟ خواتین صرف اور صرف خواتین کی ہی امامت کر سکتی ہے۔ مرد حضرات ان کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، مرد حضرات ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میری بیٹی حافظہ ہے، میری بہن حافظہ ہے، میری بیوی حافظہ ہے، وہ نماز پڑھانا چاہتی ہے، وہ تراویح پڑھانا چاہتی ہے، ہم اس کے پیچھے ٹھہر کر نماز پڑھیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مرد حضرات عورت کی امامت میں نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، عورتیں صرف عورتوں ہی کی امامت کرا سکتی ہیں۔ اگر کسی کو وہ بھی نہیں آتا ہے تو وہ قرآن دیکھ کر نماز میں، تراویح میں دیکھ کر نماز پڑھا سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ چلیے اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ حالات کے تناظر میں ضروری تھا، اس لیے میں تفسیر کو روکتے ہوئے اس مسئلے پر سب سے پہلے میں نے بات کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کلام کو، جس قرآن کو ہم اور آپ سننا چاہتے ہیں یا جس کی تفسیر ہم جاننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے۔ اس کو ہم سمجھنا، یہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کو سمجھنا اب تک ہی چاہیے تھا، ہم نے اب تک نہیں سمجھا، ہم اس سے دور رہے تھے۔ قرآن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن وہ ہے جو سب سے سیدھا راستہ دکھلانے والا ہے، سب سے زیادہ سیدھا راستہ، سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب قرآن۔ ہم نے اس کو چھوڑ کر بہت سی چیزوں کو اپنا لیا، جس کی وجہ سے آج گمراہ ہو گئے اور تفرقوں میں بڑھ گئے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو ترقی عطا کرتا ہے اور کسی دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور پستی میں ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بلندی عطا کرتا ہے تو کسی قوم کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہماری پستی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم حضرات، یہ مہینہ جو آج ہم پر سایہ فگن ہے، جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ دیکھیے رمضان کے مہینے کا تعارف اللہ تعالیٰ کس طرح کروا رہا ہے
قرآن کے نزول سے کروا رہا ہے کہ قرآن کا نزول رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو یہ مہینہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بالخصوص قرآن مجید کے ساتھ بہت زیادہ آپ کا تعلق گہرا ہو جایا کرتا تھا، قرآن پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا آپ کا بہت بڑھ جایا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کئی مرتبہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے سامنے قرآن مجید سنایا کرتے تھے، تو جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے اور ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہمیں قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں قرآن سے جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قرآن کا تعارف ہو جائے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو پچھلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ وہ قرآن ہے جو پچھلے کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے ان شریعتوں کو منسوخ کرتے ہوئے اس شریعت کو ناسخ بتلاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے، اس کے بعد اب کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی اس کا نیا ایڈیشن آنے والا نہیں ہے، یہ کیونکہ مکمل ہے، یہ کامل ہے، اس کے اندر کسی قسم کے اضافے کی گنجائش ہے نہ کسی قسم کے حذف کی اس کے اندر گنجائش ہے۔ محترم حضرات، میں نے اس کو 18 سے 19 پوائنٹ میں جمع کیا ہے، قرآن کا تعارف 18 سے 19 پوائنٹ، اگرچہ کہ بہت زیادہ اس کا تعارف ہو سکتا ہے، لیکن میری یہ ناقص رائے کے مطابق یا میری ناقص کوشش کے مطابق میں نے آپ کے سامنے 18 سے 19 پوائنٹ یہاں پر جمع کیے ہیں۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ قرآن کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں جو کیا ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر شک نہیں ہے، یہ کتاب شک والی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک دیا کہ شبہ نہیں کرنا ہے، شک نہیں کرنا ہے، یہ شک کی اس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، یہ نفی جنس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کے اندر ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اگر آپ قرآن کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ تفصیل الکتاب، یہ مکمل تفصیل سے بیان کرنے والی کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں رہ گئی ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی کہ بعد میں اس کا اضافہ کیا جا سکے، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ تیسری چیز، لا یأتیہ الباطل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ہے تو باطل اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتا ہے، کسی کی طرف سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے قرآن کے اندر ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس قرآن کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ قرآن سے کچھ آیات کو حذف کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اسے آسان کر دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ قرآن آسان ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ نہیں، اس کے لیے اتنے علوم چاہیے، اس کے لیے فلاں عالم کے پاس جائیں گے تبھی پڑھنا آئے گا، سمجھ میں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے نازل کیا ہے، کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں، کسی مخصوص زبان بولنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اور چھٹواں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کتاب پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے اس کے بارے میں جو کتاب میں سچائی ہے اس کو ثابت کرتے ہوئے اس کے اندر جو باطل کی آمیزش کی گئی ہے اس کی نفی اور اس کی تردید کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اس سے پہلے جو تورات، زبور، انجیل اور جتنے صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے تھے اور اس میں جو بھی تبدیلی کی گئی، یہ قرآن اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے والا ہے، اس کی شناخت کرنے والا ہے، بتانے والا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی نہیں ہے، یہ بتانا ہے، یہ رد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر تفصیل سے ان سارے موضوعات پر بحث کی ہے۔ اور ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والا ہے، سیکیورٹی اس کی، حفاظت اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی اس کو نازل کیا۔ یہاں آپ دیکھیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملے استعمال کیے ہیں، تین الفاظ پر آپ غور کیجئے۔ اِنَّا جمع کا صیغہ تاکید کے لیے لایا گیا، پھر نحنو، پھر اس کے بعد نزلنا، تین ضمائر کے ذریعے سے تاکید کی گئی کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے۔ اور حصر کا معنی بھی ہے ہمارے علاوہ کسی اور نے نازل نہیں کیا ہے، ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہونے نہیں دے گا، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی تو دور کی بات ہے، اس کو مٹانا یا اس کو حذف کرنا یا اس کے اندر سے کچھ آیتوں کو نکالنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس وقت جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر وہاں مکے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، تو اس وقت کیا کہا تھا انہوں نے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ بالکل اسی طرح، بالکل وہی صورتحال سے آپ دیکھ لیں کہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال ہو گئے لیکن آج تک اس قرآن کے اندر ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اور اس کے بعد 8ویں چیز، یہ قرآن مکمل ہے، اس کے اندر اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور 9ویں چیز، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے اندر جو بھی خرابی ہے اس کی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ دلوں کی خرابی جس کے اندر شرک پایا گیا، جس کے اندر بدعات و خرافات بھری ہوئی ہیں، ان تمام کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسی کے ذریعے سے جنت میں داخلے کا ذریعہ بتلایا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کتاب کو لازم پکڑ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس کے بعد جیسے کہ پہلے کہا میں نے کہ یہ قرآن سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، اور 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو لوگوں کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنایا۔ آج ہمارے پاس موبائل فون ہے، ہم موبائل فون یوز کرتے ہیں، اس کو اگر چارج نہ کیا جائے تو وہ ڈیڈ ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح آج ہماری حالت ہے، ہم نے اپنے آپ کو چارج نہیں کیا، اپنے ایمان کو چارج نہیں کیا، اس لیے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مردہ قوم بن چکے ہیں، ہم مردہ قوم بن چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا۔ قرآن مجید ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ہماری آیتیں، اللہ کی آیتیں لوگوں کے سامنے، بالخصوص اہل ایمان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، ان کا ایمان چارج ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ آج کیا حالت ہے ہماری؟ ہم قرآن کب اٹھا کر پڑھتے ہیں؟ کب ہمیں توفیق ملتی ہے؟ گھر میں اگر قرآن رکھا ہوا ہے، جزدان میں لپیٹ کر ہم نے اس کو رکھ دیا ہے، جہیز میں دینے کے لیے ہم نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا ہے، کسی کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے نام پر ہم نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا ہے، لیکن کبھی ہمیں اسے کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو یہ کتاب ایمان میں اضافہ کرنے والی ہے، یہ کتاب ایمان کو چارج کرنے والی ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں چاہیے کہ ہمارے ایمان کو ہم چارج کریں؟ آج ہم ڈیڈ ہو گئے ہیں، ہم مردہ قوم ہو گئے ہیں، ہمیں جو چاہے جیسے چاہے استعمال کرتا ہے، ہمیں جو چاہے جیسے چاہے ذلیل کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ کب تک چلے گا؟ ہمیں رجوع ہونا ہے۔ ایسے حالات میں بالخصوص ہمیں رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اللہ کے کلام کی طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔
اس کتاب کو آج امت مسلمہ کا ایک طبقہ اس اعتبار سے استعمال کرتا ہے کہ اسے آنکھوں سے لگایا جائے، اسے چوما جائے، اسے تبرک کے لیے گھروں میں رکھا جائے، اسے تبرک کے لیے غلوں میں رکھا جائے، غلوں پر علماء اور حفاظ کو بلا کر پڑھایا جائے تاکہ کاروبار میں برکت ہو۔ کیا قرآن مجید اس لیے نازل ہوا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف بابرکت ہے، برکت ہے، لیکن کیسی برکت آئے گی؟ چومنے سے، آنکھوں کو لگانے سے، غلے میں رکھنے سے، یا لوگوں کو حفاظ کو بلا کر غلے پہ پڑھوانے سے نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں میں غور کرو، غور و فکر کرو، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ ذکر ہے تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے؟ دلوں پر تالے لگ جانا، دل پر اگر تالا لگ جائے تو کوئی چیز اندر نہیں جائے گی۔ آج وہی ہماری حالت ہے، دل پتھر ہو چکے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت کے اندر آگے فرمایا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ یہ تم ان لوگوں کے دل پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ آج ہماری وہی صورتحال ہے، دل ہمارے پتھر ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ دل نرم پڑیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں تاکہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں، اللہ کی یاد سے نرم پڑ جائیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، انہیں لمبا پیریڈ ملا، لمبا مرحلہ ملا اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق تھے، گنہگار تھے۔ تو محترم حضرات، قرآن مجید کا نزول دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہوا ہے، دلوں کو سخت بنانے کے لیے نہیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، اس وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اور قرآن مجید جس کا بھی اس سے تعلق ہو جاتا ہے، جو بھی اس سے جڑ جاتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بہترین آدمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ سیکھنے والا بھی سکھانے والا، دونوں بہتر ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اندر دو ہی قسم ہو سکتی ہے، تو خود سیکھنے والا ہوگا یا کسی کو سکھانے والا ہو۔ تو یہ دونوں کے دونوں دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ آج دنیا میں کس کو بہترین سمجھا جا رہا ہے؟ ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، فلاں کو فلاں کو فلاں کو، لیکن یہ سارے لوگ بہتر نہیں ہیں۔ بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور یہ قرآن مجید تلاوت کا بھی ذریعہ ہے۔ کوئی شخص اگر ایک حرف اس کا پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ متعبد بتلاوتی، قرآن کی تفسیر جو قرآن کے تعارف جو کیا گیا، کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے عبادت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے نماز میں قیام اللیل میں اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی آدمی اس کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے ترمذی نے صحیح روایت کیا ہے، علامہ البانی نے جس کو صحیح قرار دیا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، گویا کہ ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں اگر قرآن آپ پڑھتے ہیں تو کتنا آپ کو ثواب ملے گا، کتنی نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں، آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے، آپ اس کو گن نہیں سکتے ہیں، اتنی نیکیاں آپ کو نصیب میں مل جائے گی۔ تو یہ قرآن مجید ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ قرآن پڑھنے والا اگر مسجد میں جا کر 2 آیت پڑھتا ہے تو 2 اونٹوں کو قربان کرنے کا ثواب ہے۔ ایک اونٹ کی قیمت کیا ہے آج کے زمانے میں؟ اس کی قیمت کتنی ہے آپ اندازہ لگائیے۔ ایک اونٹ کی قیمت اگر اعلیٰ نسل کا ہے تو لاکھوں میں اس کی قیمت ہے۔ تو اگر آدمی ایک آیت پڑھ رہا ہے تو ایک اونٹ کو قربان کرنے کا اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اور جو لوگ بھی اس سے دور رہیں گے، قرآن سے تعلق اپنا ختم کر دیں گے، قرآن سے اپنی زندگی کو الگ کر لیں گے، تو ایسے لوگوں کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاش کو تنگ کر دے گا، ان کی روزیوں کو تنگ کر دے گا، ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں بھر دے گا۔
آج ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کورونا وائرس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر آدمی، کمانے والا بھی پریشان ہے، نہیں کمانے والا بھی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، جو بھی میری یاد سے غفلت برتے گا، میرے ذکر سے اعراض کر لے گا، منہ پھیر لے گا۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ قرآن اگر سننے کی بات ہو، ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، فلاں ہزاروں بہانے ہمارے پاس، لیکن قرآن سے جڑنے کے لیے کبھی ہمیں کوئی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو پھر ہماری یہ زندگیوں کے اندر سدھار کیسے آئے گا؟ یہ زندگیوں کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ زندگی خوشحالی میں کیسے بدلے گی؟ اگر یہی صورتحال رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ آج ہماری صورتحال ایسی ہے کہ ہم کامیڈی دیکھنا ہے یا کوئی اور سیریل یا فلم یا گیم یا اسپورٹس، اس طرح کی چیزیں اگر ہمارے پاس دیکھنے کے لیے تو بہت سارا وقت ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ خواتین پکوان کرتے ہوئے ساری چیزیں دیکھ لیتی ہیں، کپڑے دھوتے ہوئے ساری چیزیں دیکھ لیتی ہے، مرد حضرات اپنے کام کاج چھوڑ کر، اپنی نوکریاں چھوڑ کر، کتنے نوجوان ہیں جو اپنا وقت اس میں ضائع کرتے ہیں، لیکن قرآن سننے، قرآن پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے، ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل بجھ جاتے ہیں، دل بجھ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اسپورٹس کا بڑا اچھا تجربہ ہے، کس نے کتنے وکٹ مارے، کتنے رن بنائے، کیا کیے، فلاں کیے، کون کس کا رشتہ دار ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سب یاد ہے، اس کے لیے ذہن ہے، سمجھ ہے، عقل ہے، سب کچھ، وقت بھی ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے یا سمجھ نہیں آتا ہے تو وہ قرآن ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یہی صورتحال رہے گی تو دنیا تو ایسے گزر جائے گی، آخرت میں اللہ کے نبی جو کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، آپ ہمیشہ امتی 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 امت کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ وہاں قیامت کے دن ایسے لوگوں کے حق میں جو قرآن سے اعراض کرتے تھے، قرآن کو چھوڑ دیتے تھے، ان کے حق میں اللہ کے پاس شکایت درج کروائیں گے، مقدمہ درج کروائیں گے اور کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پروردگار یہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن کو چھوڑ دیں گے تو دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ قرآن کو اپنا لیں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور قرآن کو اپنانے کے سلسلے میں سب سے بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا تھا؟ كان خلقه القرآن، آپ کے اخلاق قرآن ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنا ہے تو آپ قرآن کو دیکھ لیں، قرآن کو پڑھ لیں، آپ کے اخلاق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، سارے اخلاق کے جتنی کیٹیگریاں ہیں ان تمام کیٹیگریوں کو مکمل کرنے، کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آج امت مسلمہ کے بارے میں جہاں کہیں بھی یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ اخلاق سے دور ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے دوری ہے۔ تو ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے، قرآن سے جڑنے کے لیے ہمیں قرآن سے جڑنے والے کی فضیلت کو بھی جاننا چاہیے۔ قرآن سے جڑنے والے کی فضیلت کیا ہے کہ قرآن کل قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش بن کر آئے گا۔ آج آپ دیکھیں 1 مہینے سے ہم لاک ڈاؤن میں، 1 مہینے سے ہم لاک ڈاؤن میں، ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ یہ 1 مہینے میں اس نے قرآن کتنا پڑھا ہے۔ اس دوران اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا، اگر اسے کہیں کوارنٹائن کر دیا جاتا، اسے آئسولیشن وارڈ میں ڈال دیا جاتا یا وہ وفات پا جاتا تو اللہ کے پاس اس کے اللہ کے پاس لے جانے کے لیے اس کے پاس توشے آخرت کیا ہے؟ کیا اس نے کبھی قرآن کھول کر پڑھا ہے؟ نہیں، ہمارے پاس بس سوشل میڈیا، وقت پورا اسی پر جا رہا ہے۔
جان لیں یہ سوشل میڈیا ہمارے حق میں سفارشی بن کر نہیں آئے گا. کوئی یہاں ہزاروں ہمارے فینس ہیں، ہزاروں ہمارے فرینڈز ہیں، ہزاروں ہمارے فالوورز ہیں، کوئی ہمارے حق میں سفارشی بن کر نہیں آئے گا. کل قیامت کے دن قرآن آپ کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے. ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن، اب روزہ شروع ہو رہا ہے کل سے، تو جو بہت سے لوگ تھے جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی تھی، سب کچھ تھا، کاروبار کا بہانہ بنا کر، دھوپ کا بہانہ بنا کر، گرمی کا بہانہ بنا کر، کچھ نہ کچھ بہانے بنا کر روزے چھوڑتے تھے. وہ بھی جان لیں کہ یہ مہینہ اگر آپ کو ملا ہے تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کی قدر کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف، اس کے پچھلے گناہ معاف. تو یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور قرآن کو جوڑتے ہوئے کہا کہ الصوم والقرآن یشفعان لاصحابہ، کہ قرآن اور روزہ دونوں اپنے پڑھنے والے یا اپنے اتباع کرنے والوں کے حق میں کل سفارشی بن کر اللہ کے پاس آئیں گے. روزہ کہے گا اے اللہ، میں نے اس بندے کو دن میں بھوک سے کھانے سے روک کر رکھا، اس کے شہوات پر میں نے اس کو کنٹرول کر رکھا اور اس نے اپنے آپ کو روک کر رکھا. اس بنا پر اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کو جنت میں داخلہ دے دے. اور قرآن کہے گا اے پروردگار، میں نے اس کو رات میں سونے سے روک کر رکھا اور یہ رات بھر قیام کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی جو شخص تلاوت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ دو گھنے گھنے بادل ہیں، یا دو سائے ہیں گھنے، یا دو پرندوں کے جھنڈ ہیں جو اس کے حق میں سفارشی بن کر آئیں گے اللہ کے پاس اور کہیں گے کہ اللہ اس کے حق میں ہماری سفارش قبول فرما لے. اور اسید بن حضیر کا وہ واقعہ آپ جان لیں کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے. کیسے کہ ایک مرتبہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہاں ان کا گھوڑا بدک رہا ہے، پاس میں بچہ ہے. ان کو ڈر ہونے لگا کہ یہ بدکا ہوا گھوڑا کہیں میرے بچے کو کچل نہ دے. جیسے قرآن کی تلاوت روکتے ہیں گھوڑا تھم جاتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں پھر سے گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جب ماجرا دیکھا تو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو روک دیا. باہر آ کر دیکھا کہ ایک سائبان کی طرح کچھ نیچے آیا ہوا ہے جس کے اندر قندیلیں، جس کے اندر دیے جل رہے ہیں. جیسے وہ باہر آئے آہستہ آہستہ وہ سائبان آسمان کی طرف اٹھتا ہوا چلا گیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. پھر وہ اللہ کے رسول کے پاس صبح میں آ کر اطلاع دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ ماجرا پیش آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوبارہ آپ رات میں جا کر تلاوت کرو. دوسرے دن تلاوت کرتے ہیں پھر وہی ماجرا پیش آتا ہے، پھر آ کر اطلاع دیتے ہیں، آپ پھر حکم دیتے ہیں کہ جاؤ پھر سے وہی آپ تلاوت جاری رکھو. تیسرے دن تلاوت جاری رکھتے ہیں پھر آپ کے ساتھ وہی معاملہ پیش آ رہا ہے. صبح میں آ کر اللہ کے رسول کو خبر دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید اگر تم اپنی قرات کو صبح تک جاری رکھتے تو وہ فرشتے تھے جنہیں دیگر لوگ بھی دیکھ لیتے تھے. وہ صاحبان جو اتر رہا تھا گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہا ہے. جہاں کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں تو فرشتوں کا نزول کیا ہے؟ رحمت کا نزول ہے، سکینت کا نزول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ سکینت تھی جو نازل ہوئی قرآن مجید کے تلاوت کی بنا پر. اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے مومن ہے اس کی مثال، اور جو شخص مومن ہے قرآن نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال، اور جو منافق ہے جو پڑھتا ہے جو نہیں پڑھتا ہے، دونوں کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کیا بیان فرمائی؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نارنگی کے پھل کی طرح ہے.
جس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، جس کا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہے، ذائقہ بھی بڑا اچھا ہے، تو آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ سے خوشبو معطر ہوگی، آپ ایک بہترین مومن بنیں گے، آپ خود کے لیے بھی فائدہ مند بنیں گے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند بنیں گے، آپ کی خوشبو سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر آپ مومن ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ کی مثال کھجور کی طرح ہے، کھجور کی خوشبو نہیں ہوتی ہے لیکن ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص منافق ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، تو اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یاسمین یا جاسمین کے پھول کی مثال دی کہ جس کی خوشبو تو بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی مثال جو منافق ہے، اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا نہیں ہے، منافق ہے، وہ اس اندرائن کے پھل کی طرح ہے جس کی نہ خوشبو ہے نہ اس کا ذائقہ ہے۔ تو اپنے آپ کو اگر بہترین مومن ثابت کرنا ہے تو قرآن پڑھیے، جس سے خود کو فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے اندر بھی درجے ہیں۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، ماہر اس کے اندر جو ہے بڑا اچھا پڑھنے والا ہے، اس کی تجوید اچھی ہے، اس کا لحن اچھا ہے، اس کی آواز اچھی ہے، تو اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو ماہر ہے قرآن پڑھنے میں، ایکسپرٹ ہے، اس کا حشر کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم میں کا ہر آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے؟ آج کتنے ہمارے پاس ایسے ایکٹر بنے ہوئے ہیں یوٹیوب پر کہ ہر ایک کی آواز نکالتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کامیڈی کرنے کے لیے کس کس کی آواز نکالتے ہیں لوگ، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ایک اچھی آواز جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن نہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور جو شخص جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی ہے کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا، فلہ اجران، اس کو ڈبل اجر ملے گا، اس لیے کہ اس کا شوق ایک ہے، اس کو پڑھنے نہیں آتا ہے پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں تکلیف بھی ہو رہی ہے، تکلیف برداشت کر کے بھی پڑھ رہا ہے۔ آج اتنا اچھا موقع ہم کو نصیب ہوا، 1 مہینے سے ہم گھر کے اندر ہیں، آج ہمارے پاس فون میں، آج ہمارے پاس آن لائن قرآن کے کئی ایپ ہیں، کئی لوگ ہیں جو قرآن پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہماری دلچسپی قرآن سے نہیں ہے۔ ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے، ہمیں قرآن سے جڑنے کے لیے اس کوارنٹائن کو قرآن ٹائم میں بدل دیجیے۔ یہ کوارنٹائن نہیں ہے بلکہ یہ قرآن ٹائم ہے، اس کو آپ قرآن سے جوڑ دیجیے۔ قرآن ٹائم اگر اس کو آپ بنا لیں گے تو یہ کوارنٹائن بھی ختم ہو جائے گا، یہ زندگی اپنے معمول پر آ جائے گی، حالات سدھر جائیں گے، حالات سنبھل جائیں گے اگر ساری انسانیت اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ آپ دیکھیں ایسے موقع میں کئی ایسے خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہے کہ غیر مسلم لوگ قرآن سے جڑ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ کوئی باکسر ہے وہ اسلام لے آ رہا ہے، کوئی خاتون ہے وہ اسلام لے کر آ رہی ہے۔ ان حالات میں، ان تنگی کے حالات میں، اس لاک ڈاؤن کے حالات میں لوگ قرآن سے جڑ کر مسلمان ہو رہے ہیں، اور ایک مسلمان ہے جو قرآن کو رکھ دیا ہے اور بند کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ تو کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ ہمیں جڑنا چاہیے، ہم جڑیں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور یہ بھی جان لیں کہ قرآن جب پڑھیں گے تو اس کے آداب کو ملحوظ رکھیں۔ اس کے آداب کیا ہے؟ انسان پاک صاف ہو، طہارت کے ساتھ ہو، باوضو ہو، اور قرآن کو باوضو اپنے ہاتھ سے چھوئے اور قرآن کو پڑھے۔ پڑھتے ہوئے یہ بات یاد رکھے کہ اس قرآن میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس میں شبہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کیا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور وہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کو تلاوت کرنا نہیں آتا، یا یہ کہ ہم اس سے بالکل دور ہیں۔ تلاوت کرنے سے پہلے ہمیں جن چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ چند یہ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب تلاوت کر رہے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ ہو، ذہن کہیں اور نہ ہو، یا سن رہے ہیں، ہم آڈیو سن رہے ہیں یا ویڈیو میں سن رہے ہیں تو ہمارا دھیان کہیں اور نہ ہو، بلکہ پورا دھیان ہمارا لگا ہوا ہو قرآن کے ساتھ، توجہ ہو، غور کے ساتھ سنا جائے۔ اور جہاں کہیں
जन्नत का तस्करा आए अल्लाह से जन्नत मांगी जाए, और जहाँ कहीं जहन्नम का तस्करा आए जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगी जाए, और इसी तरह उसके हलाल को हलाल समझा जाए, हराम को हराम समझा जाए। मैं एक मिसाल देता हूँ। लोग आज कुरान मजीद को बरकत का ज़रिया समझकर अपनी दुकानों में काउंटर पर एक किराए के मूल्य को लाते हैं, कुरान पढ़वाते हैं, उसे 500 की नोट या 100 की नोट हाथ में थमा देते हैं और ये समझते हैं कि इसके ज़रिए से गले में बरकत होगी। एक मकाम पर जाने का इत्तेफाक हुआ जहां गाने चल रहे हैं, म्यूज़िक चल रही है और हाफिज साहब बैठकर गले पर कुरान पढ़ रहे हैं। क्या उसे नहीं मालूम है कि कुरान के अंदर म्यूज़िक हराम है? कुरान के अंदर म्यूज़िक हराम है। हराम को हराम न समझते हुए कुरान मजीद की इस तिलावत का क्या फ़ायदा है? कैसे वहां बरकत आएगी? कैसे उसके गले में बरकत आएगी? जबकि यह अलग मसला है कि गले पर पढ़े जाने से बरकत आती ही नहीं है, बल्कि कुरान को पढ़ना, अमल करना, अपनी ज़िंदगियों में लाना, तब अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगियों के अंदर बरकत लाएगा। और चौथी चीज़ जिसको जहन में रखना है कि जो चीज़ें कुरान में महकम अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है उस पर ईमान रखना है, अमल भी करना है। और जो मुतशाबिहात हैं, जिसके बारे में आपको लग रहा है कि इसमें कुछ तशाबुह लग रहा है, तो आप उसको अहले इल्म की तरफ रुजू कर दें, अहले इल्म उसको हल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा के अंदर अहले इल्म का तज़किरा किया कि लअलिमहुल लज़ीना यस्तंबितूनहु मिन्हु, कि अहले इल्म उसके ज़रिए से इस्तेंबात कर लेंगे। और रहा वो लोग जिनके दिलों में कजी है, जिनके दिलों में शुबहात की भरमार है और वो बीमार हैं, तो वो लोग वो हैं कि जिसके ज़रिए से जो कुरान को बदलना चाहते हैं ख़ुद बदलते नहीं बल्कि कुरान को बदल देना चाहते हैं। और आखिरी चीज़ ये है कि इसमें इजाफ़े की गुंजाइश नहीं है, तो कभी ये ना सोचे कि कुरान इस हालात के हिसाब से सेट नहीं है, शायद पहले के हालात से सेट था। हमें हरगिज़ ये नहीं सोचना चाहिए। आइए मैं अब तफसीर के सिलसिले में अपनी बात को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे सामने सूरह फातिहा है। सूरतुल फातिहा ये कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है, इसी बिना पर इसको सूरतुल फातिहा भी कहा गया। फातिहा का माना आगाज़ करना होता है, तो इस एतबार से सबसे पहले ये सूरत लाई गई, तो इसीलिए इसका नाम सूरह फातिहा है। या नमाज में सबसे पहले आगाज़ तिलावत का इसी से होता है, इसीलिए भी इसको सूरह फातिहा कहा गया। जबकि इसके कई और नाम हैं, जैसे कि उम्मुल किताब है, ये इसका माना भी यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कुरान का खुलासा इस सूरत के अंदर जमा कर दिया है। या उम्मुल कुरान भी इसका नाम है। और इसी तरह अस्सबउल मसानी इसका नाम है, जिसका माना ये है कि इसकी 7 आयतें हैं जो बार बार दोहराई जाती है, हर रकात में पढ़ी जाती है, हर वक्त इसको पढ़ा जाता है। और इसी तरह इसका नाम अस्सलात भी है, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी के अंदर फरमाया, क़स्समतुस्सलात बैनी व बैन अब्दी, कि मैंने नमाज को मेरे और मेरे बंदे के दरमियान बांट दिया है। वली अब्दी मा सल, मेरा बंदा जो मांगेगा मैं उसके लिए देने के लिए तैयार हूँ। तो उसके अंदर सलात कहा गया। और इसी तरह रुक़या इसका नाम है कि एक मकाम पर कुछ सहाबा जाते हैं, वहाँ किसी को बिच्छू काट देता है, उस पर वो सूरह फातिहा पढ़ कर दम करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा युदरीका अन्नहा रुक़या, उन्हें कैसे पता कि ये रुक़या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रुक़या का भी नाम दिया है। तो ये सूरह फातिहा है जिसकी आयत की तादाद 7 है, जिसके बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो इसकी पहली आयत है, इसके बारे में उलमा के दरमियान अगरचे के इख्तलाफ है, लेकिन राजिह कौल ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा की पहली आयत है। इस एतबार से सूरह फातिहा की 7 आयतें होंगी। और अस्सबउल मसानी उसी वक्त ये मुनासिब होगा कि जिसकी 7 आयतें बार बार तिलावत की जाती है। और इसी तरह इसकी फ़जीलत में 2 बातें हैं। सबसे पहली फ़जीलत तो ये है, अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक मरतबा मैं नमाज़ पढ़ रहा था, मस्जिद में नफिल नमाज़ पढ़ रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आवाज़ दी, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर तवज्जो न दी। नमाज ख़त्म करके मैं गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, क्या ये आयत तुमने नहीं सुनी कि जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाए तो फ़ौरन लपक पड़ो? मैंने बुलाया, तुम क्यों नहीं आए? कहा, अल्लाह के रसूल में नमाज़ पढ़ रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, याद रखो, मस्जिद से निकलने से पहले मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें एक अजीम सूरत याद दिलाऊंगा। मस्जिद से निकलने से पहले आपको उन्होंने याद दिलाया, तो आप सबसे कहा इन्नहा अल फातिहा, वो सूरह फातिहा है कि सबसे अजीम सूरत। और इसकी सबसे बड़ी फजीलत जो सही मुस्लिम की रिवायत में आई है
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس حضرت جبریل بھی تشریف فرما ہیں، دیگر صحابہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے آواز سنی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف آواز آنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، آج سب سے پہلی بار وہ دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی وہ دروازہ نہیں کھلا۔ وہاں سے ایک فرشتہ آیا ہے، وہ فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کو 2 نور کی بشارت دے رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ کیا ہے؟ ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ تو محترم حضرات، یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے۔ آئیے ہم سورہ فاتحہ کا مختصر سا اس کا تعارف یا اس کی تفسیر جان لیں۔ سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، حمد کا معنی ہے تعریف، حمد کہتے ہیں تعریف کو، لیکن مدح عربی زبان میں حمد کا تھوڑا سا اگر آپ بدل دیں گے، حمد اور مدح، میم کو آگے پیچھے کرنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ حمد اور مدح میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر الف لام استغراق کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریف کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ کوئی چیز اگر آپ دیکھیں گے کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی، تو تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ حمد اور مدح میں فرق کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، اس کے 3-4 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مدح کے اندر انسان جس کی تعریف کرتا ہے اس سے محبت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن حمد کے اندر یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ سے محبت ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی سے محبت نہیں کیے بغیر بھی اس کی تعریف کرتا ہے، بسا اوقات کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی کسی کی تعریف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ مدح زندہ اور مردہ دونوں کی ہو سکتی ہے، لیکن حمد صرف زندہ کی ہو سکتی ہے، اور وہ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مدح احسان سے پہلے اور احسان کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن تعریف احسان کے بعد ہی۔ انسان اللہ کی نعمتیں پاتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اللہ کا احسان مانتا ہے، اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ بسا اوقات مدح سے روکا بھی گیا ہے، ہم سے نہیں روکا گیا، مدح سے روکا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ منہ پر تعریف کریں ان کے منہ پر مٹی ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ سامنے منہ پر تعریف کرتے ہیں ان کے منہ پر مٹی ڈال دو۔ تو یہ جھوٹی تعریف ہے۔ مدح کے اندر جھوٹی تعریف ہو سکتی ہے، لیکن حمد کے اندر جھوٹی تعریف کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پہلا تو لفظ ہے الحمد، الحمد جس کے اندر تمام تعریفات آ گئی۔ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ تمام تعریفات کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ، لفظ اللہ کیا ہے؟ اس کا مختصر سا تعارف میں آپ کو دے کر آگے بڑھتا ہوں، چونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، ساری زندگی اگر اس کے لیے لگا دیں آپ، اس کی تفسیر ناممکن ہے، ساری تفسیر ناممکن ہے۔ میں آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں آپ کے سامنے کیا تفسیر کر سکتا ہوں، جبکہ 3 سال سے ہمارے پاس تفسیر چل رہی ہے، ابھی تک صرف 17 پارے ہوئے، ابھی 13 پارے ہمارے پاس باقی ہے۔ تو میں اس وقت میں روزانہ جو آپ کو وقت دیا گیا ہے، اس وقت میں آدھے گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جتنا بھی وقت ہو، اس میں جتنا ہو سکے آپ کے سامنے مختصر سے نکات پیش کر کے اپنی بات کو رکھوں گا۔ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پر اللہ کو جان لیتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ڈیفینیشن کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، نہیں جانتے ہیں ہمارے مسلمان۔ ہمارا مسلمان نہیں جانتا ہے، غیر مسلم کو تو چھوڑیے، مسلمان آج نہیں جانتا ہے کہ اللہ کا تعارف کیا ہے۔ تو اللہ کا تعارف جاننا ضروری ہے۔ لفظ اللہ الوہیت سے بنا ہے۔ الوہیت کا معنی ہے عبادت۔ اللہ تبارک و تعالی الہ بمعنی مألوہ، الہ بمعنی مألوہ، جیسے کتاب بمعنی مکتوب، کتاب آپ کہتے ہیں، کتاب کاتب کے معنی میں نہیں ہے، مکتوب کے معنی میں، یعنی لکھی ہوئی کتاب۔ اللہ تبارک و تعالی الہ، اللہ اسی سے بنا ہے، تو وہ مألوہ ہے، معبود ہے، اس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تعریف کی، الذی یألہہ کل شیء، وہ ذات جس کی ہر چیز عبادت کرتی ہے، ہر چیز، ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اور تیسری چیز اللہ کے بارے میں کہ اللہ کا لفظ علم ہے، اللہ کے لیے خاص ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگ آئے،
جو اپنے آپ کو معبود بنانے کی پیشکش کی یا اپنے آپ کو معبود بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا اپنے لیے. جیسے فرعون کو آپ دیکھ لیں، فرعون نے کیا کہا؟ اللہ نہیں کہا اپنے لیے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کا اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو یہ لفظ اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اور یہ لفظ ایسا ہے کہ دوسرے اسماء اس کی طرف نسبت دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو کسی دوسرے اسم کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ الرحمن الرحیم الملک القدوس یہ اللہ کے نام ہے، لیکن کبھی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ الرحمن کا نام ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے نام دوسرے. جیسے دلیل کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اور اسی طرح اسی وجہ سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو رہا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے، اللہ کے لفظ کو ہٹا کر اللہ کے کوئی دوسرے لفظ کو رکھ کر وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو مسلمان نہیں ہوگا، اس کا اسلام درست نہیں ہوگا. جیسے اگر کوئی کہتا ہے لا الہ الا الرحمن، لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا الرحمن، تو مسلمان نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ اسے کہنا پڑے گا. اسی طرح کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، اس کی جگہ اگر وہ کہہ رہا ہے الرحمن اکبر الرحیم اکبر، وہ نماز نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی. اللہ ہی کو وہاں پر استعمال کرنا ہے. اس جملے سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ اللہ ہی استعمال کرنا چاہیے. دوسرے جیسے بہت سے لوگ گاڈ بلیس یو یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، گاڈ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے لیے اللہ ہی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. چونکہ گاڈ تو کئی لوگ ہیں، کئی لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، تو وہ معبود نہیں ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوا اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ کو، اللہ کا لفظ اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور دوسروں کے لیے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اس کے بعد چوتھا لفظ ہے رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب پروردگار ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ جو پالنے والا ہے، جو پوسنے والا ہے، جو تربیت کرنے والا ہے، جو انسان کے تمام کاموں کو تکمیل میں لانے والا ہے. وہ رب کس کا رب ہے؟ تمام جہانوں کا سوائے اس کے، تمام جہانوں کا سوائے اس کے. عالم کل شیء سوى اللہ، تمام چیزیں، جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب عالم ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا پروردگار ہے، تمام کا رب ہے. تربیت کس طرح کرتا ہے اللہ تبارک؟ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تربیت عامہ ہے اور ایک دوسری ہے تربیت خاصہ. تربیت عامہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جتنی چیزوں کی ضروریات ہیں ان تمام ضروریات کو فراہم کرنا اور اس کے لیے آسان کرنا، یہ ساری چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور دوسری چیز تربیت خاصہ ہے، جو خاص اہل ایمان، انبیاء، صالحین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اور جہاں تک بات ہے رب کا لفظ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے رب البیت گھر والے کو کہا جاتا ہے، رب الدار کہا جاتا ہے، یا کسی غلام کا کوئی آقا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے رب الغلام کہا جاتا ہے. تو رب کا لفظ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کے رسول حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ ایک اللہ بہتر ہے کیا یہ تمام الگ الگ رب، یہ بارش کا، یہ فلاں کا، یہ بیٹے دینے والا، یہ بیٹی دینے والا، یہ فلاں روزی دینے والا، یہ الگ الگ کیٹیگری کے رب بہتر ہیں، یا وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے؟ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر ہوگا اللہ کے. تو وہاں پر ارباب کا لفظ استعمال ہو. ارباب رب کی جمع ہے، تو رب دوسروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن الرب الف لام کے ساتھ جب لگتا ہے الرب، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اب آتے ہیں تیسری آیت کی طرف. الرحمن الرحیم. الرحمن مہربان، رحم کرنے والا، الرحیم نہایت زیادہ مہربان. الرحمن الرحیم یہ دونوں صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، دونوں اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ رحمان کا معنی بھی رحم کرنا، رحیم کا معنی بھی رحم کرنا، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو رحمان کا معنی ہے کہ اس کی رحمت عام ہے سب کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کا نہیں ملتا.
تو یہ جو کافروں کو مل رہا ہے یہ اللہ کی رحمت، رحمان ہے، وہ سب کو دے رہا ہے، جو اس کو مانتے ان کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہا ہے، جو اس کی عبادت کرتے ان کو دے رہا ہے، جو عبادت نہیں کرتے ان کو بھی دے رہا ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نواز رہا ہے، بلکہ جو عبادت نہیں کر رہے ہیں ان کو زیادہ دے رہا ہے، ان کو زیادہ دے رہا ہے۔ اور رحیم خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ اس کی رحمت خاص ہے مومنوں کے لیے، رؤوف الرحیم، وہ رحیم ہے مومنوں کے لیے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت کا کیا حساب ہے کہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے ہر چیز پر میری رحمت غالب آ گئی۔ اس کو سمجھنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی۔ کیا مثال دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، رحمت کے 100 حصے کیے، اور اس میں سے ایک حصہ اہل زمین پر اتارا، زمین پر اتارا، 99 حصے اپنے پاس رکھے، 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ وہ ایک حصے کی بدولت آپس میں مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، انسان انسان پر یا جانور پر، یا جانور اپنے بچوں پر یا کسی اور کے ساتھ رحم کر رہا ہے، تو یہ رحم کا جو معاملہ ہے، آپس میں الفت، محبت، ہمدردی، تعاون، یہ سارے جو جذبات ہیں وہ سب اور سب کے سب صرف ایک حصے کا، ایک حصے کی رحمت ہے، 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی۔ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک بڑا عبادت گزار تھا، دوسرا گنہگار تھا۔ جب بھی وہ گنہگار کوئی گناہ کرتا تو وہ عبادت گزار اس سے کہتا کہ باز آ جا، گناہ سے باز آ جا۔ وہ باز نہیں آتا تو ایک دن اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو موت دی اور دونوں کو اپنے پاس بلایا اور ان دونوں کو زندہ کیا اور بلا کر کہا کہ تو نے کہا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، تو ہوتا کون ہے جو میری رحمت کو چیلنج کرے، میری رحمت کو تو چیلنج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کو معاف کر دیا، اور اس کے مقابلے میں اس جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ٹکرا رہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اور تھے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا، مالک جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جسے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا این الجبارون این المتکبرون، یہاں دنیا میں سپر پاور طاقت ہے، آج گھٹنے ٹیک دیے، بل بلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ہمارے پاس دوا نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی ویکسین نہیں ہے، بڑے بڑے آئٹم بم ہیں، نیوکلیئر ہے، ہتھیار ہے، ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے، نہ وہ ہتھیار کام آ رہے ہیں، نہ وہ نیوکلیئر اس کو کام آ رہا ہے، کوئی چیز اس بیماری سے لڑنے کے لیے کام نہیں آ رہی۔ ایسی فوج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی جو نظر ہی نہیں آ رہی ہے، جو نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ یہی فوج آپ دیکھ لیں غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں آپ دیکھ لیں، فرشتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نازل فرمایا تھا، جو نظر نہیں آتے تھے، لوگ چلے جا رہے تھے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، دنیا میں اپنے آپ کو بڑے طاقتور کہنے والے، بڑے سپر پاور کہنے والے، اپنی طاقت کا لوہا منوانے والے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر اللہ کے ساتھ چیلنج کرنے والے، اللہ سے جنگ کرنے والے، دیکھ لو آج اللہ کی طاقت کا نظارہ دیکھ لو۔ یہ تو دنیا میں ایک ادنا مثال ہے، وہاں اللہ تعالیٰ پوچھے گا این الجبارون، کہاں ہے جو اپنے آپ کو بڑے کہتے تھے، این المتکبرون، تکبر ایسا تھا کہ صاحب سامنے 40 گاڑی، پیچھے 40 گاڑی، یہ لمبی قطار، اتنی سیکورٹی، اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا سونا، کہاں ہے این المتکبرون، کہاں ہے وہ سب لوگ؟ کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ خود کہے گا لمن الملک اليوم، ارے تم دنیا میں فلاں علاقے کے بادشاہ تھے، تم فلاں جگہ کے حاکم تھے، تم فلاں جگہ کے گورنر تھے، تم فلاں جگہ کے وزیر اعظم تھے، کہاں ہے آج تمہاری گورنری، کہاں ہے آج تمہاری وزارت عظمیٰ، کہاں ہے آج تمہاری صدارت، کہاں ہے آج تمہاری طاقت، کہاں ہے تمہاری فوج، کہاں ہے تمہارا اسلحہ، کہاں ہے تمہاری ہتھیار؟ کچھ نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کا دن کس کے لیے ہے؟ آج کی بادشاہت کس کے لیے؟ سب خاموش پڑے ہیں، کون جواب دے گا؟ کس کی زبان کھلے گی؟ کس کی مجال ہوگی؟ للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ خود کہے گا ایک اللہ کے لیے جو زبردست ہے، غالب ہے، غلبے والا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مالک یوم الدین، یوم الدین جزا کا، بدلے کا دن۔ بدلہ کیسا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کے تعلق سے فرمایا دنیا میں جو لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں،
ظالم ہو کر مظلوموں کو ستا رہے ہیں، ان کی زندگی کو دوبھر کر رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں، انہیں بھوکا رکھ رہے ہیں، انہیں قتل کر رہے ہیں، ان پر حملے کر رہے ہیں، انہیں تنگ کر رہے ہیں۔ ایک بے سینگ بکری اگر دنیا میں وہ ظلم کا شکار ہوتی ہے، سینگ والی بکری بے سینگ بکری کو مارتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بے سینگ بکری کو بھی انصاف دلائے گا۔ مظلوموں کی دعائیں رائے گا نہیں جائے گی، مظلوموں کا حق اللہ تعالیٰ ضرور دلا کر رہے گا، تو وہ مالک یوم الدین ہے۔ اور 3 آیتوں کے بعد چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت۔ پہلے آپ دیکھیں اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریفات، اللہ کے اسماء حسنہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بتانے کے بعد آخر میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھیں عبادت مقدم ہے، استعانت بعد میں۔ عبادت کیا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب کے سب صرف اور صرف کس کے لیے؟ صرف اور صرف لفظ پر آپ غور کریے، صرف اور صرف حصر کا معنی ہے اونلی، انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اونلی۔ اونلی کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے عبادت، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص مانگ رہا ہے کسی اور سے اور کہہ رہا ہے کہ میں عبادت اللہ کی کرتا ہوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اللہ سے مانگے گا وہ اللہ ہی کی عبادت کرے گا، جو اللہ سے نہیں مانگے گا وہ کسی اور کی عبادت میں بھی لگ جائے گا، شرک بھی کرنے لگ جائے گا۔ تو مانگے گا بھی وہی جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اذا استعنت فاستعن باللہ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ جوتی کا تسمہ پٹی بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، استعن باللہ ولا تعجز، عاجز مت ہو جاؤ، اللہ سے مدد مانگو۔ تفصیل بہت زیادہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ عبادت ہمیں کرنی ہے، عبادت قولی عبادت ہے، عملی عبادت ہے، جتنے بھی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان 3-4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ کس طرح؟ پہلی آیت کے اندر کہا الحمدللہ رب العالمین، توحید ربوبیت، رب کا لفظ آیا ہے کہ رب وہی ایک ہے، کوئی اور رب نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اور رب نہیں ہو سکتا ہے۔ ربوبیت میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کسی نے اس کائنات کو نہیں بنایا ہے، کائنات کے بنانے میں کسی کا حصہ نہیں ہے، آسمان کا یہ حصہ فلاں کے لیے، زمین کا یہ حصہ فلاں کے لیے نہیں، ساری زمینوں کا مالک، 7 زمین اور 7 آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، رب العالمین۔ اور اس کے بعد دوسری قسم توحید الوہیت، اللہ کا لفظ خود الوہیت کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد الرحمن الرحیم، اللہ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی الوہیت کے اندر عبادت، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا حقدار بھی وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو پیدا نہیں کیے ہیں وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں۔ اور توحید اسماء و صفات کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلا جو لفظ ہے الحمد، الحمد، تمام تعریفات، تمام اچھے نام، تمام خوبیاں، تمام اسماء و صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، جو احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا، اس کو بغیر کسی تمثیل کے، مثال نہیں دینا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے ہمارے سننے کی طرح، نہیں، اس کا سننا الگ، ہمارا سننا الگ، اس کی کوئی مثال، کوئی تشبیہ یا اس کی تعطیل کر دیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے، نہیں، بلکہ وہ سنتا ہے، سمیع، وہ السمیع ہے، البصیر ہے، الخبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اسماء اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اس کا جو معنی اللہ کے نبی نے ہمیں بیان کیا ہے، اس کو بالکل من و عن اسی طرح ماننا ہے، اسی طرح اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا۔ آپ پہلے دیکھیں اللہ کی بڑائی ہو گئی، اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی، اللہ کا مقام بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد واسطہ دیا گیا مدد مانگنے کے لیے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد دعا، دعا کیا سکھلائی گئی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اتنی جامع دعا، اتنی پیاری دعا ہے کہ ساری زندگی اور آخرت سب کچھ اس کے اندر آ گئی۔ الصراط المستقیم، ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اسی لیے ہم کو سکھایا گیا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔
کون سا سیدھا راستہ؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا وہ راستہ جن پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا۔ اس کی وضاحت سورہ نساء کی آیت سے ہوتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ لوگ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، ان نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور یہ بڑی بہترین رفاقت ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھلائی کہ ہم ہر وقت ہدایت کی دعا مانگیں۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت ہر عمل اور قول میں اچھائیوں کی طرف رہنمائی کرنا ہدایت۔ ویسے اس کے الگ الگ معنی بیان کیے گئے ہیں، جیسے ایک معنی بیان کیا گیا کہ ہدایت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کو اپنی منفعت کی چیز حاصل کرنے اور مضرت کی چیز سے دور رہنے کا جو سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یا مخلوق کے اندر رکھ دیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں انسان کا بچہ ہو یا کوئی مخلوق کا بچہ، حیوان کا بچہ، کوئی بھی ہو، جیسے ہی دنیا میں آتا ہے اس کے سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ بھوک، اور وہ مٹانے کے لیے وہ فوراً رجوع ہوتا ہے اپنے ماں کی طرف دودھ پینے کے لیے رجوع ہوتا ہے۔ اس کو کس نے سکھایا ہے کہ وہاں سے دودھ پینا ہے، کیسے پینا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو ہدایت بھی دی۔ تو یہ ہدایت کون سی ہدایت ہے؟ اپنی منفعت کی چیزوں کو حاصل کرنے کی ہدایت ہے۔ اور دوسری چیز انبیاء کی بعثت، انبیاء کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو امام بنا کر بھیجا جو ہمارے حکم سے ہدایت لوگوں کو فراہم کرتے ہیں، ہدایت کے راستے پر لاتے ہیں۔ اور تیسری چیز وہ روشنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت عبادت سے عطا کرتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں، راستے ان کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو کہ اہم ہدایت ہے، وہ ہدایت کے بغیر انسان ناکام ہے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ جنت میں داخلہ، جنت میں داخلہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہاں کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں یہاں آنے کی ہدایت دی، جنت میں پہنچنے کے راستے پر ہمیں چلایا، دنیا میں جنت میں لے جانے والے اعمال کروائے، پل صراط سے آسانی سے گزروا کر ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ تو جنت میں پہنچانا وہ بھی اللہ کی ہدایت سے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو ہم بھٹک جاتے، گمراہ ہو جاتے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے اسے گمراہ نہیں دے سکتا ہے۔ ہدایت کا معنی اگر اس دعا میں آپ دیکھیں تو اس دعا کے اندر مفسرین نے 5-6 معنی بیان کیے کہ یہاں اہدنا الصراط المستقیم، کس طرح کی دعا اور کس طرح کی ہدایت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ ثواب میں اضافہ ہو، ہم آلریڈی مسلمان ہیں، ہدایت پر ہیں، پھر سے اضافہ، ہدایت ہے اضافہ ہدایت کے اندر مزید اضافہ۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے لوگوں جو ایمان لے پھر سے ایمان لے اللہ تعالیٰ پر۔ تو ہم ہدایت پر ہیں، پھر ہم ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس کے بعد دوسرا معنی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں گمراہ کرنے والوں سے، شبہات پھیلانے والوں سے ہمیں بچائے رکھنا، اور مزید ہدایت عطا فرما، علم حقیقی عطا فرما، اور آخری معنی جو بھی بیان کیا گیا کہ جنت میں داخلہ عطا فرما۔ تو گویا کہ سارے معنی یہاں پر ہمیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اور اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب جن پر غصہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ جن پر غصہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا وہ بدبخت قوم ہے، بدترین قوم ہے، وہ یہود قوم ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کی تفسیر میں ہمیں یہی بتلایا ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں، اور والضالین گمراہ لوگ، یہودی جن کے پاس ہدایت تھی، عمل نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، غصہ ہوا۔ نصارہ
جن کے پاس کتاب تھی کتاب کو چھوڑ کر وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، عمل تو کیے لیکن گمراہ ہو گئے۔ آج امت مسلمہ میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے پاس ہدایت ہے عمل نہیں کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کے پاس ہدایت سے دور رہ کر قرآن و مجید کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کو پکڑ کر عمل حد سے زیادہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ وہ اسلام نہیں ہے، حالانکہ وہ اسلام نہیں ہے۔ ہمیں ایسے راستے پر چلنا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ راستے پر چلنے والے کامیاب ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے تھے۔ اور آخری بات سورہ فاتحہ کے تعلق سے، جب سورہ فاتحہ کا اختتام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے اور دیگر اور روایات سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھاتے، سورہ فاتحہ پڑھتے تو آپ آخر میں آمین کہتے، اور آپ اتنی زور سے آمین کہتے کہ پچھلے ایک صف والے اس آمین کو سن لیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بالجہر کہنے کا حکم دیا ہے، کہا اذا امن الامام فامنوا فإن تأمین الملائکہ، کہ جب ایمان آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جب تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے گی تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں ہماری امت 1400 سال سے لڑتی ہوئی آ رہی ہے کہ آمین بالجہر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ کہو اور کہنے سے گناہ معاف ہوں گے، اور ہم ان گناہوں کی معافی کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہیں۔ آمین بالجہر کہنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو عام طور پر پیش آتا ہے، جہاں پر لوگ آمین بالجہر کہتے تو ہیں لیکن وقت سے پہلے کہہ دیتے ہیں۔ جیسے ہی امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے فوراً آمین کہہ دیتے ہیں، جبکہ امام بعد میں کہتا ہے، ابھی امام سانس بھی نہیں لے پاتا ہے کہ لوگ آمین کہہ دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ امام وَلَضَّالِّينَ کہنے کے بعد جب وہ آمین کہے، آمین کہہ کر وہ رک جائے تب لوگ آمین کہیں۔ اذا امن الامام فامنوا، فا یہاں پر تعقیب کے لیے، بعد میں تم آمین کہو۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، لوگ پہلے آمین کہہ دے رہے ہیں، نہیں بلکہ بعد میں آمین کہا کرو۔ اب آتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف۔ وقت تو کافی زیادہ ہو گیا ہے، مختصر 2-3 آیت کی تفسیر بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ صبح آپ لوگ کو سحری میں بھی اٹھنا ہے، سحری کی تیاری بھی کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ تراویح کا اہتمام ابھی کیے ہوں گے، یا بعض لوگوں نے تہجد کے لیے اپنے آپ کو روک کر رکھا ہوگا۔ تہجد کی نماز رات میں آخر پہر اٹھ کر وہ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ زیادہ افضل ہے اور اسی وقت میں پڑھنا بھی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان وہاں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو، اس کا پڑھنا، اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت اور ندامت کا باعث ہے، اور جادوگر سورہ بقرہ پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اس کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ الف لام میم، یہ الف لام میم یہ 3 حرف الگ الگ ہیں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، الگ الگ پڑھے جانے والے حرف۔ اس کا معنی کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کے لیے اللہ کا راز ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسری اس کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو عربی زبان میں بڑا ماہر سمجھتے تھے، فصیح سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چیلنج کے طور پر قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ ایک حرف ہے، اس کے جیسا تم دوسرا حرف لے آؤ اور اس کا معنی تم بتاؤ، یہ ناممکن ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارے امت مسلمہ کے لوگ اس کو بھی غلط پیرائے میں داخل کر دیے۔ ان حروف کا ایک فریم بنا کر دکان میں یا مکان میں خیر و برکت کے لیے لگا دیں۔ یہ حروف مقطعات برکت کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اعجاز کے طور پر نازل کیا ہے، اور آج ہماری امت جو ہے اس کو برکت کے طور پر لگا رہی ہے، حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک تو دور کی بات ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کے ڈر سے زندگی گزارے۔ عبادتوں کا سارا مقصد کیا ہے، نچوڑ کیا ہے، تقویٰ ہے۔ ھدی للمتقین، جبکہ ہم نے اس کو ھدی للناس
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت دنیا میں عمل کرنے کے لیے، عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے، اور متقیوں کے لیے جنت تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہ کتاب جنت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد ایمان بالغیب، اس کے بعد کیا آیت ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان تین باتوں کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایمان بالغیب، غیب کیا کیا ہے؟ خود اللہ کی ذات، اللہ کا عرش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جہنم بنائی ہے، یا اسی طرح پل صراط، یا اسی طرح حشر کا میدان، یا علامات قیامت، یا عذاب قبر، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ غیبیات میں سے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو آسمان دنیا پر کیسے نازل ہوتا ہے؟ اگر آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، یہاں رات رہتی ہے، دوسری جگہ دن رہتا ہے، تو وہاں کیسے نازل ہوتا ہے، یہاں کیسے نازل ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ اللہ کی ذات غیب میں سے ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہی ایمان رکھنا ہے کہ واللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر۔ یہ ہماری چھوٹی عقل سے نہیں سوچنا چاہیے کہ یہاں رات ہے، وہاں دن ہے، وہاں کیسے آئے گا، یہاں کیسے آئے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ واللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد دوسری چیز اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا۔ نماز پڑھنا الگ چیز ہے، نماز قائم کرنا الگ چیز۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے وعید آئی ہے، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت۔ اللہ اکبر، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت، اس لیے کہ وہ الذین هم فی صلاتہم ساہون، اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، لاپرواہی سے پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، کھجاتے ہوئے پڑھتے ہیں، یا کاروبار کا سوچتے ہیں، مستقبل کا سوچتے ہیں، کل کیا کرنا ہے سوچتے ہیں، سوشل میڈیا کا سوچتے ہیں، کیا کیا ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں۔ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، دماغ ہمارا باہر ہوتا ہے، جسم ہی ایک وہاں حاضر رہتا ہے، ساری چیزیں دماغ ہی وہاں سے آؤٹ رہتا ہے۔ تو ہمیں نماز پورے شعور کے ساتھ پڑھنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی تعریف کی اور انہیں کامیاب بتلایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں کمایا ہوں، میری کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے دیا ہے، تم کہاں سے کمائے ہو؟ قارون نے یہی کہا تھا، بہت سا خزانہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کو اٹھانے کے لیے چابیوں کو کئی اونٹوں پر رکھ کر لے جانا پڑتا تھا۔ چابیوں کو، خزانہ سوچو کتنا ہوگا۔ تو وہ کہا کرتا تھا انما اوتیتہ علی علم، میں اپنے علم سے حاصل کیا۔ حالانکہ اسے نصیحت کی گئی تھی لا تنس نصیبک من الدنیا فاحسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے جیسے تجھ پر احسان کیا ویسے تو بھی احسان کر۔ لیکن وہ کیا کہتا تھا؟ نہیں۔ آج بہت سے مالداروں کا یہی حال ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے بہت سے غرباء کی مدد کی ہے۔ خود ہمارے مسجد توحید کے پلیٹ فارم سے بہت سے لوگوں نے ہمارا تعاون کیا، اللہ جزائے خیر دے۔ اب تک ہم نے 2000 سے زائد راشن کٹس یہاں سے تقسیم کیے ہیں۔ تو یہ ایسے لاک ڈاؤن کی حالت میں بہت سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں پر چولہا نہیں جل رہا ہے، کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں پر لوگ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنے بلبوتے پر کمائیں، اللہ نے ان کو دیا، مما رزقناہم ينفقون، ہم نے دیا ہے، اس دیے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے، اور دینے سے بڑھتا ہے۔ یا ابن آدم انفق تنفق علیک، اے ابن آدم خرچ کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر خرچ کرے گا۔ اور روزانہ صبح میں دو فرشتے آتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ دینے والے کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ نہ دینے والے کو ہلاک کر دے، تلف کر دے، اس کو برباد کر دے۔ تو گویا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کو اپنا مال نہ سمجھیں۔ جیسے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ہمیشہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، وہ کمانے کے لیے نہیں جاتا ہے، میں کماتا ہوں وہ نہیں کماتا ہے۔ تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم لعلک ترزق بہ، تجھے اس کی وجہ سے روزی دی جا رہی ہے۔ اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاجوں، فقیروں اور ضرورت مندوں کے تعلق سے کہا گیا لعلکم ترزقون بہم،
کہ تم کو جو روزی مل رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے مل رہی ہے، یہ مت سمجھو کہ تم کو اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے سے پڑھے لکھے لوگ آج انگوٹھا چھاپ ہیں، انگوٹھا چھاپ کے پاس کام کر رہے ہیں اور انگوٹھا چھاپ ان کا مالک بنا ہوا ہے، تو دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ انسان اپنے علم یا سرٹیفکیٹ کی بنا پر حاصل نہیں کر سکتا ہے، انسان کو جو کچھ ملا ہے اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور آج ایسے حالات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے، اللہ سے رجوع ہونا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، گناہوں سے اپنے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کر کے ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ان مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کی طرف لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے کام والے، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے محلے والے یا دیگر مقامات پر جہاں پر لوگ محتاج ہیں ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو گھروں پر عبادتوں میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، گھروں پر رہتے ہوئے واہیات میں دیگر مشغولیات سے بچتے ہوئے اس رمضان کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے، رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے دیگر عبادتوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔